واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے رفقا جن کے دلوں کی دھڑکن اگر والد محترم تھے تو اتنی ہی محبت ان کو میری والدہ سے بھی ہے، اور اس کا مجھے احساس ہے۔ بہت سے رفقا جب سوال کرتے ہیں تو یہ سوال بڑا نمایاں ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ کا کیا حال ہے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ نہ صرف یہ کہ چلتی پھرتی ہیں الحمدللہ، اگرچہ پیرانہ سالی ہے، تقریباً 80 برس سے زائد عمر ہے ان کی، لیکن یہ کہ ہفتہ روزہ جو خواتین کا آفس ہوتا ہے اس میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خواتین کے ساتھ جو خواتین کو ایک تعلق ہے والدہ محترمہ سے، تو ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے الحمدللہ، اور ایسا نہیں ہوتا کہ خواتین کو ان سے ملنے کے لیے کسی بستر پر جانا پڑتا ہو، بلکہ یہ کہ وہ خود اٹھ کر ان کا استقبال کرتی ہیں، انہیں دعائیں دیتی بھی ہیں اور ان کی دعائیں لیتی بھی ہیں۔ بہرحال یہ تحریر جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی 2 سال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب پھر وہ تحریر اب میں باقاعدہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ محترم رفقائے تنظیم اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سراپا تشکر ہوں کہ اس نے اس سال بھی مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ شکر صد شکر اس ذات اقدس کا جس نے اس عمر رسیدگی کے باوجود مجھے ہر تکلیف اور عارضی سے اپنی پناہ میں رکھا، اور کسی درجے میں بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کیا۔ میں اس پیرانہ سالی میں اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو نہ شمار کر سکتی ہوں اور نہ ہی شکر گزاری کا کسی درجے میں بھی حق ادا کر سکتی ہوں۔ آپ سب رفقا سے میری درخواست ہے کہ مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا کریں، اور یہ دعا بھی کہ اس دار فانی کے آخری لمحات میں بھی میرا رب مجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔ اس سالانہ اجتماع کے لیے میں اپنے پیغام کا آغاز بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خطاب کے 2 اقتباسات سے کرنا چاہتی ہوں جو انہوں نے تنظیم اسلامی کی تاسیس کے موقع پر 27 مارچ 1975 کو رفقائے تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور جو روداد تنظیم اسلامی حصہ اول میں تفصیلاً موجود ہے۔ اب وہ 2 اقتباسات ہیں، ایک اقتباس اس کے بالکل آغاز سے اور دوسرا اس کے اختتام سے، اس خطاب کے۔ پہلا اقتباس: یہ راہ جس پر گامزن ہونے کے لیے جذبہ صادق اور عزم مصمم کے ساتھ ایک قافلے کی شکل اختیار کرنے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، بڑی کٹھن اور پرصعوبت راہ ہے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس، اور جسے قرآن حکیم نے بھی ان ذالک من عزم الامور قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بشارت اور خوشخبری بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی ہماری راہ یعنی دین کی راہ میں جد و جہد کریں گے، ہم ان کے لیے رستے کھولتے چلے جائیں گے، اور پھر مزید خوشخبری یہ بھی کہ دین کے لیے اپنا وقت، صلاحیتیں اور مال صرف کرنے والوں کو ہمارا رب اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ انصار اللہ کی الفاظ اور اصطلاح، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ اور دوسرا اقتباس جو ہے وہ اسی خطاب کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تاسیسی اجلاس تھا، اس میں میں بھی شریک تھا اور 62 اور رفقا بھی تھے، اور یہ اس وقت ہم 12 افغانی روڈ سمن آباد میں ہمارا قیام تھا، اور اسی کی چھت کے اوپر یہ اجتماع جو ہے منعقد ہوا تھا۔ اب اس خطاب کا جو آخری حصہ ہے اس سے بھی چند باتیں والدہ محترمہ نے نوٹ کی تھیں۔ تاسیسی اجلاس کے اپنے خطاب کے آخر میں بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع میں موجود تمام رفقاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب یہ 5 نصیحتیں ہیں جو گویا کہ اسی طرح تر و تازہ ہیں جیسا اس وقت تھا، وہی معاملہ آج بھی ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے حقیقی نصب العین یعنی آخرت میں رضائے الہی کا حصول ہمیشہ اپنے ذہن میں بار بار تازہ کیجیے،
اور اس کے لیے سورۃ العصر میں بیان کیے گئے 4 لوازم نجات کا آپس میں باہمی مذاکرہ بھی کرتے رہا کریں، جو صحابہ کرام کے معمول میں بھی شامل تھا۔ جو حضرات بھی منتخب نصاب سے واقف ہیں ان کے علم میں ہے وہ روایت کہ کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الالفاظ، جب بھی باہم ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کے لیے سورۃ العصر جو ہے وہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ نمبر 2، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے دینی فرائض اور فرض عبادات کو ان شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کیجیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم پر واضح ہوئے ہیں۔ نمبر 3، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، دیکھیے ہر فقرے کا آغاز جو ہے ان الفاظ سے ہو رہا ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن حکیم کو اپنا شعار بنائیں، کسی مستند ترجمہ اور تفسیر کی مدد سے اس کا مطالعہ بھی برابر کیجیے اور اس پر غور و فکر اور تدبر بھی۔ حدیث شریف، سیرت مطہرہ اور سیر صحابہ کو بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیے۔ نمبر 4، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نوافل خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم بہت ہی کمزور اور بے بس ہیں، ہمارے لیے اگر کوئی زیادہ راہ ہے تو یہی کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے ہمارے اندر نفلی عبادات کا شوق پروان چڑھے۔ اور نمبر 5، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنا شعار بنائیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ میرا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ یہ وہ 2 اقتباسات تھے کہ جو تاسیسی اجلاس میں بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطاب تھا اس کے اول و آخر سے لیے گئے۔ اب چند باتیں اور نصیحتیں یاد دہانی اور قند مقرر کے طور پر عرض کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، ہر وہ رفیق تنظیم جو اپنی فیملی کا سربراہ ہے اپنے اہل و عیال کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں جواب دہ سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھے۔ خصوصاً ستر و حجاب کا اہتمام، رسومات و بدعات سے اجتناب، شعائر دینی کی پابندی وغیرہ، اگر ان معاملات میں سربراہ فیملی سے کوئی غفلت یا کوتاہی ہو گئی تو وہ عند اللہ مسئول ہوگا۔ لیکن اس ضمن میں یہ حکمت بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں شرعی احکامات کی تعمیل اور تنفیذ کے حوالے سے سختی کے ساتھ ساتھ حکمت اور عفو و درگزر سے کام لینے کی بھی تاکید کرتا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 کا وہ حصہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے جہاں فرمایا گیا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، یہ دوسری بات ہے۔ مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والی متعدد خواتین نے اپنی نوجوان اولاد کے حوالے سے اس فتنے کی ہولناکی اور تباہ کن انجام کے جو واقعات اور مشاہدات میرے سامنے بیان کیے ہیں وہ سن کر میں کانپ جاتی ہوں، کیونکہ خواتین کا جیسا کہ میں نے عرض کیا والدہ محترمہ سے ملاقات کے لیے آنے جانا رہتا ہے، تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے ظاہر ہے ان کے مسائل جو ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں نوجوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز، انٹرنیٹ اور موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے بچوں خصوصاً نوجوان بچوں اور بچیوں میں جس تیزی کے ساتھ اخلاقی زوال بڑھتا چلا جا رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اس ایجاب کا مثبت پہلو اپنی جگہ، لیکن اس کے غلط استعمال نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا اور نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میری تنظیم اسلامی کے تمام رفقاء سے درخواست ہے کہ خدا را اس معاملے میں خصوصی توجہ فرمائیں۔ اور تیسری بات، ایک اور بات تنظیم اسلامی کے رفقاء کی نوجوان بچیوں کے حوالے سے، چونکہ والدہ ہیں تو لہٰذا زیادہ ان کا جسے آپ کہیے فوکس جو ہے ہمارے رفقاء کی نہ صرف یہ کہ اولاد بلکہ ان میں بھی خاص طور پر بچیاں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کو خصوصی اہمیت دیں
کہ شادی کے بعد ان کی اولین ذمہ داری گھرداری اور اولاد کی تربیت ہے، لہٰذا اپنی بچیوں کی تعلیم کے ضمن میں ان موضوعات کو اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی کیجیے جو ان کی گھریلو ذمہ داریوں سے متعلق ہوں۔ میں اپنے دلی احساس کا ذکر گزشتہ سالانہ اجتماع کے موقع پر بھی اپنی تحریر میں کر چکی ہوں کہ تعلیمی اداروں میں اور خاص طور پر مخلوط تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، اکاؤنٹس اور دیگر فنون کی تعلیم حاصل کرتی ہوئی میرے رفقا کی نوجوان بچیوں کے بارے میں جب مجھے علم ہوتا ہے تو شدید صدمہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شادی کے بعد وہ ان ذمہ داریوں سے جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، چونکہ تعلیم کا ایک ہفتہ خواہ وہ طے کر چکی ہوتی ہیں تو اس سے فرار چاہتی ہیں اور سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں جابز کی تلاش میں رہتی ہیں، جس کا نتیجہ لازماً یہ نکلتا ہے کہ گھر کا سکون تباہ و برباد ہوتا ہے، جس کا بہت برا اثر اولاد کی تربیت پر پڑتا ہے، اور شادی شدہ زندگی میں مطلوبہ ایثار اور قربانی ان پر گراں گزرنے لگتی ہے، اور جس کا نتیجہ بدقسمتی سے بسا اوقات طلاق یا خلع کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سے محفوظ رکھے۔ اگلی بات، اپنے ایمان میں اضافے کی ہر دم فکر کرتے رہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ گھاٹے میں ہے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑھانے کی غرض سے رات کی تنہائی میں اپنے رب کی جناب میں استغفار اور مناجات کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے یوم حشر۔ اس کے مصداق اپنا محاسبہ ضرور کرتے رہیں۔ اللہ کی جناب سے نیک اعمال کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کثرت کے ساتھ استغفار کا اہتمام فرمائیے۔ اسی ضمن میں جو ضمنی باتیں تھیں نمبر 3 پر ہے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں کہ مصداق تنظیمی تقاضوں کی ادائیگی اور نظم کی پابندی کا خوگر بنائیں۔ ان العہد کان مسئولہ کو سامنے رکھیے اور امیر تنظیم سے کیے ہوئے عہد کو جو بوقت بیعت آپ نے کیا تھا ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے، اور اگر شیطان کی طرف سے اس عہد کے پورا کرنے میں کسی درجے میں کوئی اکساہٹ آ جائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیجیے۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اغتنم خمسن قبل خمسن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، اور موت سے قبل زندگی کو، بڑھاپے سے قبل جوانی کو، بیماری سے قبل صحت کو، مصروفیت سے قبل فراغت کو، اور فقر سے قبل خوشحالی کو غنیمت جانیے۔ اللہ کی عنایت کردہ بے شمار اور بے بہا نعمتوں پر ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور زبان کے اللہ کے ذکر سے معطر رکھیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 میں فرمایا گیا ہے، آپ حضرات میں سے بھی بہتوں کو یاد ہوگی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی جو شخص بھی رحمان کی یاد اور ذکر سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو اس کا ہم نشین اور قرین بن جائے گا، دوست بن جائے گا۔ رحمان کے ذکر سے مراد قرآن حکیم بھی تو ہے نا، یعنی جو قرآن کریم سے بے اعتنائی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ شیطان لعین کو اس کا ہم نشین بنا دے گا، اعاذنا اللہ من ذالک۔ آخر میں تنظیم اسلامی کے تمام رفقا جو اس سالانہ اجتماع میں شریک ہیں، ان کے حق میں میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اس اجتماع میں آنا، وقت لگانا، گھر کا سکون چھوڑ کر یہاں کی مشقت برداشت کرنا، اور پھر خاص طور پر امیر تنظیم اسلامی کے حوالے سے اس پر تو میں گواہ ہوں کہ جو محبت اور جو ایک جسے آپ کہیے کہ خیر خواہی کا جذبہ ان کے دل میں محترم شجاع الدین شیخ صاحب کے لیے ہے، اس پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں وہ شیخ صاحب کو ان کی صحت، عافیت اور استقامت کے لیے دعاؤں میں جو ہے ان کو یاد رکھتی ہے۔ تو رفقا کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، اور خاص طور پر امیر تنظیم اسلامی جناب شیخ شجاع الدین صاحب کے حوالے سے جذبات جو ہیں وہ میں نے اپنی زبانی آپ کے سامنے رکھ دیے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پر میں سب سے بڑا گواہ ہوں۔
اللہ تعالی ہماری ایمانی جذبات کو قائم رکھے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔